تو یہاں پہ معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ یہود جو ہیں اللہ تعالیٰ انہی کی چارج شیٹ بیان کر رہے ہیں، انہی کے جو ان کی حرکتیں ان کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یہ زبان کو توڑ مروڑ کے کچھ کا کچھ مطلب بنایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بھی آتے تھے تو وہاں صحابہ کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رائنا، رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، ہم سے بات کیجئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ لاؤڈ سپیکرز تو نہیں ہیں، اور اگر ایک بڑا مجمع ہے تو اگر آپ اس طرف منہ کر کے بات کر رہے ہیں تو اس طرف والوں کو پوری طرح شاید سنائی نہ دے، تو وہ کہتے تھے رائنا، ہماری طرف دیکھیے، ہماری رعایت کیجئے۔ تو یہ یہودی جب بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے یہ رائنا ورڈ سنا تو انہوں نے اس کو اپنے خبث باطن سے اس کو بنا دیا راعینا، اے ہمارے چرواہے۔ تو کوئی پوچھتا کہ بھائی کیا بات کہہ رہے ہیں آپ، تو کہتے ہیں ہم نے تو کہا رائنا، لیکن بس ایسے ہی دل میں خوش ہوتے تھے رائنا کہہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا صحابہ سے کہ آپ لوگ رائنا نہ کہا کریں، آپ کہا کریں انظرنا، ہماری طرف دیکھیے۔ اور زیادہ اہم بات کیا ہے کہ واسمعوا، اور سنا کرو، توجہ سے سنو تاکہ تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک اور بیماری بھی ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں زو معنی، ڈبل میننگ باتیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ کیا کہا تو ہم اس کے اچھے میننگ کی طرف ہم نے تو یہ کہا، اور یہ ہمارے ہاں بلکہ ایک آرٹ فارم ہے ڈبل میننگ بات کرنا۔ بہت سارے لوگ، ہمارے سیاستدان اور بڑے بڑے لوگ، ڈبل میننگ بات۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس بات کے اندر سے ایک برا پہلو بھی نکل سکتا ہو، ایک اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی بری ہو، آپ اس کو چھوڑ ہی دیجئے بالکل۔ تو یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم صاف ستھری بات کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہو۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے۔ تو یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو تو یہ بات بری ہی لگتی ہے یہودیوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے اور صحابہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہیں، تو کوئی بھی خیر کی خبر آتی ہے، کوئی بھی وحی آتی ہے تو ان کو اچھی نہیں لگتی۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے۔ ایک عرصے تک بنی اسرائیل کے اوپر وحی آتی رہی تو اللہ تعالیٰ کی نے ان کو چنا ہوا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جس کو چاہا اس کو ہم نے چن لیا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں کوئی آیت یا فراموش کرا دیتے ہیں اسے، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو لاتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی۔ اب یہودیوں کا ایک سوال یہ تھا کہ بھائی اگر تورات بھی اللہ نے بھیجی تھی تو قرآن میں کوئی نیا حکم کیوں آ رہا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہوا تھا تو اب اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا کہ کیا کیا چیزیں چاہیے، تو یہ دوبارہ ایک نئی وحی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو ہم نئی ایک آیت بھیجتے ہیں، ایک نئی بات بھیجتے ہیں، وہ یا تو پہلے جیسی ہوتی ہے یا اس سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یا تو یہ کتاب جو ہے یہ تورات جیسی ہی ہے کم سے کم بھی، ورنہ تورات سے بہتر ہے۔ ناتی بخیر منہا و مثلہا، تو لاتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اس کی مرضی ہے، اس کا حکم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول سے ایسے سوال جیسے پوچھے گئے تھے موسیٰ سے اس سے پہلے؟ تو یہ دونوں کے لیے تنبیہ ہے، یہودیوں کے لیے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے سوالات کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جی مذہبی جو مشگافیاں ہوتی ہیں جن کے اندر مذہبی بحثیں کہہ لیں آپ ان کو، تو ان کے اندر الجھا کے رکھیں مسلمانوں کو بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی الٹے سیدھے سوالات کریں، اور مسلمانوں سے بھی یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا تم بھی ایسے ہی اپنے نبی سے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے یہ بنی اسرائیل تھی جو پوچھتی ہے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی شکل کیسی ہو، وہ کیا کرتی ہو؟ تو ایسے سوالات نہ کرو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو جس نے کفر اختیار کر لیا ایمان کے بدلے میں
تو وہ بھٹک گیا سیدھے رستے سے. یعنی کہ یہ الٹے سیدھے سوال کرنا انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے. تو دیکھیں سوال کرنے سے منع نہیں ہے، بلکہ دین جو ہمارا دین ہے نا، یہ ایک وہ دین ہے جو سوال کرنے کو کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذرا سوچو، افلا تعقلون، افلا یعقلون، کیا سوچتے نہیں ہیں، کیا سمجھتے نہیں ہیں، افلا یتدبرون، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے. تو جو غور و فکر کرے گا تو اس کے ذہن میں تو سوالات آئیں گے. لیکن کچھ اچھے سوالات ہوتے ہیں. آپ ایک بات پوچھیے، آپ پوچھیے بھائی زکوٰۃ کتنے % ہے، آپ کو پتہ لگا اچھا جی 2.5% ہے. اب یہ 2.5% ہی کیوں ہے؟ نمازیں 5 ہی کیوں ہیں؟ سجدے 2 ہی کیوں ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے. تو ہم کس چیز میں کسی چیز کی حکمت معلوم کی جا سکتی ہے، سوچا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، لیکن اس چیز کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا. اور جو ہے نا وہ سپلٹنگ دا ہیئر جسے کہتے ہیں کہ بال کی کھال نکالنا، اس سے منع کیا گیا.